جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ میں وہ تصویریں دکھاؤں گا جس میں ترکی نے لبنان کو اس وقت وہاں جو حالات پیش آئے اس کی وجہ سے طبی امداد فراہم کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا فیس بک کی دو سٹوریز، ایک فیس بک میں ایک شخص سینیٹائزر پی کر کے آن لائن خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری جانب فیس بک میں ہوئے جھگڑے میں ایک دکاندار کو دوسرا شخص مار دیتا ہے گولی چلا کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح UPSC ایگزام میں ہماری مسلمان کچھ نوجوان کامیابی حاصل کی اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے اس بات کو لے کر کے۔ ناظرین، کہ آپ نے سنا ہے کہ کوئی مریض اسپتال کا ایمبولینس لے کر کے بھاگا ہے؟ جی ہاں، ایسی واردات پیش آئی ہیں۔ میڈیا کس طرح سے اس وقت جو ہے صرف رام مندر، بابری مسجد اور مودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بنیادی مسائل اور جرائم بڑھتے جا رہے، اس پر کچھ نہیں بول رہا۔ اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا اور خبر بھی دکھاؤں گا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ ناظرین، آئیے میں سب سے پہلے ترکی کی کچھ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ لبنان میں جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا۔ ترکی ہمیشہ کی طرح اپنے وہ ممالک جو مظلوم ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں وہاں پر اپنا تعاون کا ہاتھ سب سے پہلے پھیلاتا ہے، تو اس وجہ سے طبی امداد وہاں بھجوا دی ہے اور لبنانی قوم کو ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا ہے رجب طیب اردوغان نے۔ ترک فضائیہ کے جہاز کے ذریعے طبی سامان اور آلات، ریسکیو اینڈ سرچ ٹیم اس وقت بیروت پہنچ کر کے وہاں پہ پوری طرح سے ملبے میں دبے لوگوں کی تلاش بھی شروع کر دی اور یہاں جو ممکن ہو سکتا ہے وہ طبی امداد وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو دوسری خبر کی جانب لے جاؤں۔ ترکی کا ہمیشہ ہی اس کا اپنا ایک الگ کام کرنے کا ڈھنگ ہے اور اسے ممالک میں سب سے پہلے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، اس طرح کے معاملے، زمینی و آسمانی آفتیں آتی ہیں یا خود انسان کے اپنے ہاتھ کی کردہ آفتیں آتی ہیں تو وہاں پہنچ جاتا ہے ترکی، جس کے لیے اس کی خدمات کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں ٹائم اسکوائر جو امریکہ کا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ احتجاجات ہوتے آتے ہیں۔ 5 اگست ہو گیا۔ 5 اگست کے بعد جو کشمیر میں حالات ہوئے گزشتہ سال 5 اگست سے اس سال 1 سال مکمل ہو گیا، اس کی وجہ سے بابری مسجد کے انہدامی معاملے کو لے کر کے اور جو کچھ بھی کل تماشا ہوا اس کے خلاف جو ہے لگاتار ٹائم اسکوائر میں لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن میڈیا ان تمام چیزوں کو نہیں دکھاتا۔ وہ صرف جو ہے مودی بھکتی میں لگا رہتا ہے یا پھر جو ہے جیسا کہ دیگر چیزوں میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے موضوعات کو اور عنوانات کو اپنا کر کے جو اصل حقائق ہیں وہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ مودی اور ہندوستانی حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کرتے ہوئے لوگ ہیں، جو کشمیر میں جو معاملہ پیش آیا اور جو وہاں کی خصوصیت ہٹا دی گئی اور جو بابری مسجد کی انہدام کے بعد جو یہاں پر کل معاملہ پیش آیا اس کے خلاف یہاں لوگ جو ہے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ٹائم اسکوائر میں احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا، ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ناظرین، آئیے ایسی ایک بات کرتے ہیں بھکت میڈیا کی جو صرف مودی کی تعریف کرنے میں لگا رہتا ہے یا پھر جو ہے ہندو مسلمان کرتا رہتا ہے یا بابری مسجد، رام مندر کی راگ الاپتا رہتا ہے اور گھنٹوں سارا دن کرتا ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہے اس پر بات نہیں کرتا۔ کل جب ایک جانب بنیاد رکھی جا رہی تھی رام مندر کے لیے تو دوسری جانب 12 سالہ ایک لڑکی کا ریپ کیا جا رہا تھا خود اسی کے گھر میں گھس کر کے، اور ابھی تک کسی بھی طرح کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس بنیادی مسائل کو لے کر کے دلی جیسے شہر میں اس طرح گھر میں گھس کر کے ریپ کے معاملات پیش آ رہے ہیں اور میڈیا اس وقت جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ عوام کے مسائل کو بیان کرنے کو، اس کی بنیادی مسائل کو جو حقائق ہیں اس وقت
اس کو دکھانے کی کوئی جو ہے سوچ نہیں رہا، صرف اور صرف جو ہے مودی بھکتی میں، رام مندر میں ہندو مسلمان کرنے میں لگا ہوا ہے، اور زمینی حقائق یہ ہے کہ ہر طرف جرائم پیشہ لوگ جو ہے اور گنڈے وہ پوری طرح سے نڈر ہوتے جا رہے ہیں، اور پولیس انتظامیہ اور دیگر تمام کے تمام محکمے جو سرکار سے وابستہ ہیں وہ اس وقت جو ہے اس جانب سنجیدگی سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اور نہ اس سلسلے میں سوچا جا رہا ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ خبر ہے چین نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کو اٹھا دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں۔ جی ہاں، ہندوستان نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کی چین کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے اسے ملک کا داخلی معاملہ قرار دیا ہے اور چین سے ایسی ناکام کوششوں سے سبق لینے کے لیے بھی کہا ہے۔ یعنی ترکی نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا تھا، پاکستان تو لگاتار اس معاملے پر بات کرتا ہوا آ رہا ہے، چین نے بھی اس معاملے کو اٹھایا، لیکن ہمیشہ کی طرح جو ہے بھارت نے اس کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان نے کہا کہ پہلا موقع نہیں جب چین نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کی کوشش کی ہے، تاہم اس پر انہیں عالمی برادری کی طرف سے کچھ خاص حمایت نہیں ملی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ چین نے ہندوستان کے مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر سے متعلق معاملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بحث شروع کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب چین نے کسی ایسی موضوع کو اٹھانے کی کوشش کی جو مکمل طور پر ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے۔ بہرکیف ناظرین، چین کی کشمیر کی خصوصی اہمیت کو اٹھا لے جانے کے بعد جو اس کا خصوصی درجہ ہے، لگاتار جو ہے ان معاملوں کو ترکی، پاکستان اور چین اور کچھ ممالک اٹھاتے رہے ہیں، اقوام متحدہ میں اس بات کو لے کر کے لگاتار زور لگاتے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا اس خصوصی درجے کو ہٹانے کے بعد، تو اس معاملے کو چین نے ایک بار پھر اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو ہمیشہ کی طرح بھارت نے رد کر دیا ہے۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں 12 سالہ بچی کی عصمت دری کی، جو خبر میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اب کانگریس کارکنوں کی جانب سے ایمز کے باہر اس معاملے کو لے کر کے مظاہرہ کرنے کی خبریں اس وقت جب میں یہ نیوز آپ کے سامنے پہنچا رہا تھا وہاں سے خبر آ رہی ہے۔ ناظرین، فیس بک بہت ہی خطرناک ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے، بہت سود مند بھی ہے، اور بہت جگہوں پر جو ہے اس کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بے وجہ کا تناؤ، غصہ اور جھگڑا کسی بھی شخص کو خودکشی کے لیے اکسا سکتا ہے۔ تناؤ کی ایسی حالت میں شخص خودکشی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایسا ہی ہلدوانی کے ایک شخص نے کیا ہے۔ اس نے نہ صرف خودکشی کرنے کا من بنایا بلکہ اسے خاص بنانے کے لیے فیس بک کا سہارا لیا۔ اس شخص نے فیس بک میں آن لائن رہتے ہوئے گھر میں رکھا سینیٹائزر پی لیا اور پھر خود لائف آتے ہوئے خودکشی کرنے کا اعلان کر ڈالا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی رہی کہ اس کے ایک دوست نے فوراً پر پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس کی فوری کارروائی سے اس کی جان بچ پائی۔ بدھ کو مکھانی تھانے میں آنے والے لال ڈانٹ علاقے کی سبدوانہ کالونی کے رہنے والے ہیمنت اپنے فیس بک وال پر خودکشی کرنے کے سلسلے میں پوسٹ ڈال رہا تھا۔ ان پوسٹوں پر بریلی روڈ پر رہنے والے ابھینو وار شنے کی نگاہ پڑی۔ پہلے تو ابھینو نے مذاق سمجھا، لیکن پھر ساری پوسٹ دیکھی تو اسے معاملے کی سنگینی کو سمجھ لیا اور ابھینو نے فوراً کوتوالی پولیس کو اس کی اطلاع کر دی۔ پولیس نے فوراً سرویلنس کے ذریعے آن لائن خودکشی کرنے والے شخص کی لوکیشن نکالی جو تھانے میں پڑتی تھی۔ مکھانی تھانے سے سب انسپکٹر منسوج پانڈے، کانسٹیبل ویریندر راوت، کانسٹیبل راجیش موقع پر پہنچے۔ گھر میں ہیمنت بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر کے اسپتال میں داخل کروایا اور جو کچھ آگے بنا۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیس بک جو ہے کس طرح سے جو ہے اس طرح کی چیزوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وجہ بن گئی ہے، یا پھر جو خودکشی کر رہا ہے وہ خود کو لوگوں کے سامنے خودکشی کرنے کا منظر بھی دکھا رہا ہے۔ ناظرین آئیے فیس بک سے ہی جڑے ایک اور معاملے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں ایک معمولی سا جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد ایک نوجوان کو سابق فوجی افسر نے پستول سے گولی چلا کر کے قتل کر دیا۔ جس نوجوان کا قتل ہوا ہے اس کا نام سکھچین سنگھ ہے، جس کی عمر 26 سال ہے۔ جس نے گولی سے مارا ہے اس کا نام جسبیر سنگھ ہے۔ جسبیر سنگھ سابق فوجی افسر ہے۔ سکھچین سنگھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے والد پرمجیت سنگھ کا ایک میڈیکل شاپ تھا جو انہی کی ملکیت کا تھا، وہ اس میں بیٹھا کرتا تھا، اس کے نام سے ایک فیس بک پہ چلایا کرتا تھا۔ اس بیچ میں جو ملزم جسبیر سنگھ ہے اس نے فیس بک میں ایک میسج کیا کہ آپ اپنے میڈیکل سے ڈرگس وغیرہ بیچا کرتے ہیں، اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ جب اس طرح بدنام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے اسے کہا کہ اس طرح کی جو ہے کامنٹس نہ کریں جس کی وجہ سے جو ہے دکان اور چیزیں بدنام ہو جائے، لیکن اس بات کو نہیں سنا جسبیر سنگھ نے اور لگاتار ان پر الگ الگ الزامات لگاتا رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان غصے میں آیا اور اس کا لوکیشن لے کر کے فون میں بات کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا، تو اس سے پہلے ہی جسبیر سنگھ اپنی چھت پر کھڑا پستول سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہیں سے جب اس نے جو ہے شوٹ کر کے اس نوجوان کو مار دیا۔ ایک چھوٹے سا معاملہ تھا جو فیس بک میں شروع ہوا اور اس کی انتہا اور انجام کیا ہوا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیس بک کس طرح سے جو ہے لوگوں کے درمیان
दूरियां पैदा करने की भी वजह बन रहा है और अदावत पैदा करने की वजह बन रहा है। जाहिर सी बात है कि आजकल तो सोशल मीडिया में सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं, और झगड़े अक्सर जो हो रहे हैं वो धर्म के नाम पर, सियासत के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहे हैं, और सारी चीज़ें हम देखते हैं जो ट्रोल हुए जाते हैं। नाज़रीन, आइए कुछ अच्छी खबरों की जानिब भी बढ़ते हैं, और एक खबर है यूपीएससी में मुंतखब सुफियान अहमद की बात करते हैं, जिसने जो है इस वक्त इम्तिहान को पास कर लिया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2019 के नताइज का ऐलान कर दिया। हमने ये खबर आप लोगों के सामने रखी थी। पूरे मुल्क से बासलाहियत नौजवानों ने कामयाबी हासिल की। मुस्लिम नौजवानों की बात की जाए तो 44 नौजवान इसमें जो है कामयाब हुए, और उन्होंने इसमें से एक नाम जो सामने आया है वो राजस्थान के एक नौजवान सुफियान अहमद का नाम है। राजस्थान की चित्तौड़ जिले के कस्बे नंबाहेड़ा के रहने वाले सुफियान अहमद की कामयाबी के बाद पूरे खानदान में खुशी की लहर है। ताहम 303 जैसी बड़ी रैंक हासिल करने वाले सुफियान को कामयाबी 4 साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है। राजिन सुफियान अहमद ने यहाँ एक मीडिया को बताया है कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम यानी स्कूलिंग चित्तौड़गढ़ लंबाहेड़ा से ही हासिल की थी। उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए और यहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की, ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके बाद आईआईटी कानपुर से 2016 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद दिल्ली आ गए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में लग गए, और इसी तरह 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने जो है अपना मकसद हासिल कर लिया है। इसी तरह नाज़रीन, महाराष्ट्र से भी एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अजहरुद्दीन काजी को अपने वालिदैन के साथ। इन्होंने भी यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है कामयाबी हासिल की, और 829 कैंडिडेट्स में से जो कि पूरे इंडिया से शिरकत की थी इस एग्ज़ाम में, उसमें से 315वां रैंक हासिल कर लिया है। और इनके वालिद ज़हीरुद्दीन काजी एक टैक्सी ड्राइवर हैं, और विदर्भा रीजन के महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक़ है, जो यवतमाल एरिया कहलाया जाता है। तो इस तरह एक टैक्सी ड्राइवर ने भी इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करके इस वक्त जो है यूपीएससी के एक सरकारी महकमे में फाइज होने के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखता हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो IAS अफसर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है महकमे, जो सरकारी महकमे होते हैं, वहाँ पर आला ओहदों पर फाइज किए जाते हैं। वो इस वक्त बिलखुसूस हम मुस्लिम कौम के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि इन एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर के कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाए, ताकि ऐसे महकमों में हमारी मुसलमान नुमाइंदगी हो, जो ताकि हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा हो सके। और जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं, ऐसे हालात में इस तरह के इम्तिहान में हिस्सा लेना और इस तरह के ओहदों पर फाइज होना बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए सीधी बात हमेशा कोशिश करता है कि जब भी इस तरह की कोई ख़बर हमें मिले तो उनकी हिम्मत अफजाई के साथ दूसरों को भी हौसला अफजाई हो सके, उसके लिए ख़बरें पेश करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, आइए एक मरीज़ जो अस्पताल से एम्बुलेंस ले भागा उसकी बात करते हैं। सऊदी का मामला है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में शाह अब्दुल अजीज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज एक मरीज़ हिलाल अहमर की एक एम्बुलेंस लेकर भाग गया, ताहम एम्बुलेंस कुछ फासले पर छोड़ करके फरार हुआ है। एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ अस्पताल के खारिजी रास्ते पर सिक्योरिटी के अमले ने मरीज़ को एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, मगर वो तेज़ी के साथ वहां से निकल गए। इस वाक़े की फुटेज भी सामने आई, जिसमें मरीज़ को एक एम्बुलेंस के साथ अस्पताल से निकलते हुए देखा गया है। सऊदी हिलाल अहमर की जिद्दा में तर्जुमान अब्दुल्ला अबू जैद ने बताया कि मक्का मुकर्रमा के एक अस्पताल से एम्बुलेंस चोरी किए जाने की वीडियो सामने आई है। अस्पताल में मौजूद एक मरीज ने एम्बुलेंस बाहर निकाला और सिक्योरिटी के हमले के रोकने के बावजूद उसने गाड़ी नहीं रोकी। इस तरह वो लेकर फरार हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पर उसको रोक करके फिर वहां से फरार हो गया। तो नाज़रीन, इस तरह की वीडियोस जो अक्सर अलग अलग किस्म की खबरें बयां करती है वो सामने आती हैं, वायरल होती हैं। इसीलिए महसूस किया कि एक मरीज की एम्बुलेंस लेकर के भागने की खबर आप लोगों के सामने भी आ जाए। बहकर मुझे यहाँ पे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।